حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو آپ لوگوں نے میٹنگ رکھا ہے کانگریس پارٹی سے ناراض ہو کے میٹنگ رکھا ہے یا مسلم لیڈر کو ہٹانے کی وجہ سے میٹنگ رکھا ہے؟ عمومی طور پر یہ نشست پورے صوبہ کرناٹکا کے مسلمانوں کے حوالے سے ہے. ہمیں کسی بھی سیاسی پارٹی کے حوالے سے نہ کل کوئی توقع تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگی. ہم کسی سیاسی پارٹی سے نہ خوش ہو کر، نہ کسی سیاسی پارٹی سے ناراض ہو کر ہم آج کی یہ نشست کیے ہیں، بلکہ یہ نشست عمومی طور پر ہے. لیکن ابھی آپ لوگ کی باتوں سے یہ لگا کہ مسلمانوں کی تعداد کم کی جا رہی ہے ان کے پاور کو. جیسے ابھی آپ دیکھ لیجیے 7 MLA ہیں اور 3 MLC ہیں، اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ اتنے پرابلمس ہوئے ہیں، تو اگر 7 MLA اور 3 MLC نے بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی جتنا پرابلم مولانا نے گنوایا ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم کو کیوں سپورٹ کرنا ہے؟ نہیں، اسی پر غور کے لیے یہ نشست ہوئی ہے کہ جب ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پارٹیاں جو ہے وہ رابطہ کرتی ہیں، وعدے کرتی ہیں اور پھر انتخاب کے بعد اعتراف بھی کرتی ہیں. جب حقوق دینے کی بات آتی ہے یا مسلمان مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو زبان تک نہیں کھولتے. تو ہم یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی سیاست بازی سے باز آ جائے. وہ یہ سمجھا کرتے تھے، شاید سمجھتے ہوں گے کہ بھئی یہ ان کے ساتھ جیسا بھی رویہ روا رکھا جائے یہ آئیں گے تو ادھر ہی. یہ سوچ ختم کریں، یہ پیغام دینا ہے. یہ نہیں ہے ایسا. ملک کی سیاست پر اگر نظر دوڑائیں گے تو ہر صوبے میں جو ہے ایسی پارٹیاں جو ہے وہ ان کا وجود ختم ہوتا چلا گیا. تو حضرت یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی مسلمان لیڈروں کو پاور سیز کر رہی ہے. ان کے پاس پاور ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں گے ایک اجلاس کیا تھا این حارث صاحب نے جہاں ان کو اسٹیج پہ دھکا دیا گیا. ابھی پد یاترا چل رہا تھا تو ان کے بیٹے کو دھکا دیا گیا. تو آپ مسلمانوں کو تو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے چہرے اور ان کے چھبی سے آپ کو دقت ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہندوتو ووٹ ان کو دکھانے سے کٹتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر CM ابراہیم صاحب کو سیٹ نہیں دیا جاتا ہے اور ہم ناراضگی ظاہر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، وہی تو پیغام دیا گیا، اسی کا تو پیغام ہے. اس پیغام میں آپ کے سارے اشکالات کا جواب موجود ہے. آپ کا جو اشکال ہے اس اشکال کا جواب اس میں موجود ہے کہ یہ جو استعمال کرنے کی جو سیاست تھی وہ یہ سوچ کر کی جا رہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حمایت پر یا تائید پر مجبور ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مجبور نہیں ہیں. آپ ملکی سیاست پر نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو یہ سمجھا کرتے تھے کہ بھی یہ مجبور ہیں آئیں گے ادھر ہی، وہ ختم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ان کو اپنے وجود کو بچانے کے لیے چاہیے کہ اپنی پالیسی کو وہ بدلے. ان کے اپنے وجود کے لیے خطرہ. تو آپ ہائی کمانڈ کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ بھائی میسج جائے گا جہاں تک جائے گا. جی مولانا، ابھی ایک جو ہے ابھی آپ نے بات کری اور مولانا تنویر ہاشمی نے بات کی کہ یہ ایک تو پارٹی ہے، وہ چاہے سو کالڈ سیکولر پارٹیاں ہوں جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں کر رہی ہیں جس طرح آپ نے بتایا، اور مولانا نے بتایا کہ کانگریس پارٹی نے ایک مخصوص لیڈر کو عہدہ نہیں دیا، وہ ناراض ہیں. کانگریس پارٹی کے اندر جب عہدہ دینے کی بات آتی ہے تو جو ہمارے مسلم لیڈران ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہم یہ تمام حالات دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ تمام چیزوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے. وہ بھی بات یہاں پر آئی کہ وہ لیڈرز کو جو ہے عہدہ نہیں دے رہے ہیں. اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، جس لیڈر کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ جس کو عہدہ نہیں دیا گیا، موجودہ عہدے میں یا گزشتہ کئی سارے عہدوں میں انہوں نے ملت کے لیے، عوام کے لیے کیا کیا؟ جس طرح کے ریاست کے کئی مسائل سامنے رکھے گئے ہیں یہاں پر، بہت ہی بہترین طریقے سے کس طرح ظلم و زیادتی، تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اور دیگر اقلیتی طبقات کے خلاف. کوئی بھی جو 7 MLAs ہیں کرناٹکا میں اور درجنوں ایکس MLAs MLCs ہیں، کوئی بھی نظر نہیں آتا. اسمبلی کے اندر بھی آواز نہیں اٹھائی جاتی اور نہ ہی اسمبلی کے باہر اٹھائی جاتی. تو ایسے لوگوں کو عہدہ دے کر بھی کیا کیا جائے گا؟ جو اپوزیشن لیڈر کی مانگ کر رہا ہے، ایک نیتا، ایک لیڈر، ایک پولیٹیشین رادر، اس کے بارے میں دیکھا جائے تو کبھی کوئی آواز کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
تو ایسے لوگوں کو عہدے دے کر کے کیا فائدہ؟ تو دو باتیں آپ کی بات میں تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے آپ کی جو پہلی بات تھی اس کا جواب ہماری گفتگو میں ہے کہ ہم اسی سیاست کی وجہ سے یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مجبور نہیں ہیں. یہ آپ کی خام خیالی ختم کرو. نمبر دو، جن کے ہم تو پہلی بات تو کسی کے عہدے کو لے کر کے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. آپ کا جو سوال ہے، آپ کے سوال میں جو عہدے کی بات آئی وہ سوال آپ کو انہی کو کرنا چاہیے. نہیں، مولانا نے اپنے سامنے بات رکھی ہے. ایک مولانا مولانا کی جو گفتگو ہے وہ مولانا کی انفرادی ہے، انفرادی طور پر وہ بات ہوئی ہے. گفتگو کے دوران مولانا نے اس طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ہم نے پہلے ہی واضح کیا ہے. یہاں ہم نہ کسی سیاسی پارٹی کے حوالے سے نہ کسی لیڈر کے حوالے سے گفتگو کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم یہاں عمومی طور پر گفتگو کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات آپ فرما رہے ہیں کہ فلاں لیڈر یا مسلم لیڈرشپ وغیرہ وغیرہ، ہم اس ذمہ دار نشست کے ذریعہ ایک میسیج یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ جتنے مسلم لیڈرز ہیں ہم ان سے خاص طور پر یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے کیوں نہ ہوں، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہ قوم کے لیڈر بنے. ان کے نزدیک قوم کا مفاد، قوم کے مسائل یہ اہمیت رکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرف ان کی اپنی توجہ ہو. اگر اس طرف توجہ ہوتی ہے تب چل کر کے حالات خود بخود سازگار ہوں گے. تو سر یہ بتائیے کہ یہ جو اتنے پرابلمس آئے آپ نے جیسے حضرت نے گنوائے، اس کے معاملے میں جتنے بھی 7 MLA اور 3 MLC ہے، آپ حضرات ان سے پوچھیں کہ آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تو یہ سوال جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات کو ان سے کرنا چاہیے. رہی بات حضرت پوچھتے ہیں لیکن آپ نے ہماری ان سے گفتگو ہوئی ہے. آپ یہاں پہ حضرت بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا جب ہماری قوم کے اوپر، کیونکہ نظر ہر مسلمانوں کے آپ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں، تو آپ جو ڈائریکشن دے رہے ہیں اس سے کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کانگریس کے سپورٹ میں ہیں. تو سپورٹ میں ہے تو یہ 7 MLA اور MLC کیا آواز اٹھائے جب ہمارے لوگوں پہ اتنا پرابلمس ہو رہا؟ 2 باتیں ہیں آپ کے سوال میں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ آواز اٹھائے یا نہیں اٹھائے، یہ آپ ان سے سوال کریں. رہی بات ہماری ان سے گفتگو کی، وہ ہو چکی ہے اور پھر ہونے والی بھی ہے. تو یہ سمجھا جائے کہ آنے والے فیوچر میں اگر کانگریس آپ کی بات نہیں مانتی ہے تو آپ کسی اور پارٹی کے پاس ہم نے کانگریس کا نام لیا ہی نہیں. تو آپ اگر پارٹی سپورٹ نہیں کرتی ہے تو آپ وہ پارٹی کے پاس جائیں گے جو آپ کو سپورٹ کرے. ہاں، اپنے حقوق کے مفادات کو سامنے رکھ کر ہم اقدام کریں گے. اس کا مشورہ کریں گے ہم لوگ آپس میں انشاءاللہ. ہم سرے دست یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو پارٹیاں یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ لے دے کے ان کو آنا ادھر ہی ہے، ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم کرو، یہ سوچ اپنی ختم کرو. اب ملک کی سیاست کو دیکھو، وہ صورتحال اپنے صوبے میں بھی ہو سکتی ہے. نہیں مولانا، ایک آخری سوال، یہ تو آپ نے بہت ہی واقعی جو ہے قابل تعریف ہے کہ پارٹیوں کو ایک اچھا پیغام اس نشست سے گیا ہے. تو ایک پیغام ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان لیجسلیچرز کو، ان MLAs کو، MLCs کو، جو پبلک ریپرزینٹیوز ہیں، ان کو بھی دیں کہ ریاست میں جو حالات بنے ہیں، جو تشویشناک یا افسوسناک دردناک حالات بنے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے متعلق، ان کے متعلق کسی قسم کی کوئی آواز ایوانوں میں نہیں اٹھ رہی ہے. تو ایسے میں جو ہے ہم لوگ مسلمان کیوں کر ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، اور علماء اکرام بھی ایسے لوگوں کو کیوں کر سپورٹ کریں جو ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتے، لیکن جب ان کے عہدوں کی بات آتی ہے، ان کے ٹکٹ کی بات آتی ہے، تو وہ علماء کے پاس آتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں. تو ایک ایسا میسج ایسے پبلک ریپرزینٹیوز کے لیے عنقریب جو ہے ہماری ان کے ساتھ گفتگو ہونے والی ہے. اس موقع پر آپ کو یاد کیا جائے گا. جو سوال آپ نے اٹھایا، اس سوال پر ان سے گفتگو ہماری ہے، اس موقع پر آپ کو یاد کیا جائے گا، تو اس موقع پر آپ آ جائیں. عنقریب ہونے والی ہے وہ گفتگو. کوئی خاص وجہ کہ آج کی نشست کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، پھر یہ نشست آخر کیوں؟ یہی بے چینی کہ جو سوالات آپ کی بے چینی سوالات میں جو ہے، انہی بے چینیوں کے پیش نظر یہ نشست ہے. اور اس میں ہم نے بیٹھتے ہی یہ طے کیا ہے کہ ہمیں فی الفور ان کے ساتھ بھی بیٹھک کرنی ہے. تو کریں گے، آپ کو بھی یاد کریں گے. تو جو ان سے سوالات کرنے کے ہیں وہ آپ ضرور ان سے کریں، کرنا چاہیے.
अभी जो है चूँकि बजट ख़त्म हो गया है, अरीवो लोन्स ख़त्म कर दिए गए हैं, और जो MBBS और MPhil के जो बच्चे हैं तकरीबन 4 लाख उनकी तादाद है रियासत में अक़लियतों की, जिनमें ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। ये ड्रॉप आउट होने के कगार पर हैं, कई ड्रॉप आउट्स हो चुके हैं। और अफसोस का मकाम ये है कि कोई भी सो कॉल्ड मुस्लिम या सेक्युलर लीडर किसी भी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस हो या JDS हो, उफ तक नहीं किया है। ये 4 लाख बच्चे ऐसे हैं, बच्चियाँ ऐसे हैं मुसलमानों की, जिनमें ज़्यादा तकरीबन 3.5 लाख मुसलमान हैं, ये ड्रॉप आउट हो रहे हैं MBBS से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, MPhil से। कौम के मसाइल को अगर ऐवान में नहीं उठाया जा रहा है तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। हम इसकी शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं। सिर्फ MBBS ही की बात ना हो, बल्कि सूबे कर्नाटका में मुसलसल इस तरह के वाक़यात, हादसात आए दिन होते ही रहते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप इस तरफ भी तवज्जो करे। अगर मुस्लिम लीडरशिप कौम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखती है तो आने वाले दिनों में उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान बहुत ही सोच समझ करके बड़े पैमाने पर हम गौर व खौस ज़रूर करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये एक अफसोसनाक पहलू तो बहरहाल है, मगर हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि इस तरह के मसाइल आप ऐवान में उठाएं, आप कौम की आवाज़ बन करके उठाएं, सूबे कर्नाटका के मजलूमों की आवाज़ बन करके ऐवान में आप गुफ्तगू करें, करना चाहिए। नहीं कर रहे, ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू। उलमा ने अभी बातचीत हो रही थी, आप जब आए थे शायद आप बैठे हुए भी थे, तो यहाँ पर कहा गया कि जो मुस्लिम सियासतदान हैं वो मुसलमानों के वोट पर आते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो उस पार्टी से आते हैं, उसी पार्टी के बन जाते हैं। ये अभी आपके आने से पहले शायद आप लोग मौजूद थे तो उस वक्त ये बात कही गई कि जो मुसलमानों के वोट पर आते हैं, जीतते हैं, तो उनको बैठकर अपनी कौम की बात करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कहते हैं और जिस पार्टी से वो आते हैं उसी पार्टी के बनकर रह जाते हैं। तो बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। इस पर भी काफ़ी देर मशवरा हुआ और बातचीत हुई है उस पर एकदम। जी हजरत, इसीलिए तवज्जो ये होता है कि स्कॉलरशिप चला गया, जैसे हजरत ने कहा सिर्फ MBBS का मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। उन सारे इस पर भी उस सारे मुद्दे पे हजरत आप लोग बहुत दिनों तक आप लोग भी खामोश हैं। नहीं, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। इस लेकिन पर वो कुछ रिजल्ट हमारे नहीं आता। देखिए, अफसरान हजरात, ANCP का जितना प्रॉब्लम था, नहीं वहाँ सुनिए, इस पर हमारे अफसरान हजरात बिलखुसूस जनाब मोहम्मद सनाउल्लाह साहब और जनाब यू निसार अहमद साहब और हमारे कुछ उलमाए इकराम के साथ गुफ्तगू भी हुई है और बाकायदा काम भी शुरू हुआ है। कैरियर गाइडेंस के नाम पर शहर बेंगलुर के अहम मुस्लिम मैनेज स्कूल्स के मैनेजमेंट को जमा किया गया था, उनके ज़िम्मे कुछ काम किया गया और एक काम शुरू हुआ। आया नहीं उसका, नहीं, उस मीटिंग के बाद काम वहीं का अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसका इल्म नहीं है, शायद आप हमसे मिले भी नहीं। उसके बाद मिले होते तो हम आपको बताते भी कि क्या काम हुआ है और किस किस जगहों से काम शुरू हुआ है और इसके कई सेंटर भी बन गए हैं। गवर्नमेंट के फंड दिन पे दिन कम किए जा रहे हैं, जो माइनॉरिटीज के आते थे उस पर भी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, तो काम कैसे? देखिए हजरत, ये पॉइंट आप लोगों के ऊपर नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, और आप लोग अगर नई आवाज़ उठाएंगे तो MLA तो उठा नहीं रहे, वो सिर्फ आप लोगों के पास उसी वक्त आते हैं जब उनकी कुर्सी घिसकती हुई नजर आती है, जब उनको दिक्कत होता है। उसके पहले वो भी आपके सामने नहीं आते। तो जब आप लोग नहीं बोलेंगे, MLA नहीं बोलेंगे, तो जनता कहाँ जाएगी? यही लास्ट क्वेश्चन। सही है। जैसा कि मुफ्ती साहब फरमाए आपसे कि एक मुहासबा की नशिस्त होगी बाज़ाब्ता तौर पर, हम चाहेंगे कि उसमें मुहासबा हो, जितनी गलतियां हो चुकी हैं माजी में उसकी इस्लाह की जाए, मुस्तकबिल में उन गलतियों को न दोहराया जाए। मिल्लत और कौम के मफाद में हमें क्या करना चाहिए, बाहमी मशवरे से अकाबिर उलमा इकराम की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला एक मुहासबा की नशिस्त अनकरीब होगी इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह।